آج میں ایک بڑا خطرناک موضوع لے کے آئی ہوں. کیا آپ کو پتہ ہے کہ کوریا میں دیر از سم تھنگ کال دا B4 موومنٹ دیٹ از ہیپننگ, اور اس کا اگر اس کا ایک کم الفاظ میں اس کو میں آپ کو آسان الفاظ میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں, اس میں ہو یہ رہا ہے کہ مرد حضرات کا جو طریقہ تھا, یعنی جو پیٹریارکل نظام تھا, پدر شاہی کا نظام تھا, اور کیونکہ وہ اچھے انداز میں خواتین کو ڈیل نہیں کر رہے تھے, خواتین گریٹڈ فیل کر رہی تھیں فرام دا ہول سوسائٹی, تو خواتین نے معاشرے میں مردوں کا بوائیکاٹ کر دیا. یعنی وہ تمام طریقے جن سے آپ کی انٹریکشن ہو سکتی تھی, یعنی ایز اے باس, ایز اے فیملی ممبر, پیپل آر ناٹ گیٹنگ میرڈ, پیپل آر ناٹ سینگ ایچ ادر, پیپل آر ناٹ گیونگ برتھ, یعنی جہاں جہاں ایک مرد کی ایک فیملی نظام میں ایک ان پٹ ہو سکتی تھی, انفارچونیٹلی کوریا میں خواتین نے اس سے ایک طرح سے سائڈ لائن کر دیا ہے. اینڈ پیپل آر ایکچولی ورڈ, یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ مرد شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو آپشنز نہیں مل رہے. ویمن ہیو لٹرلی کم آؤٹ اینڈ اٹس لائک اے ہیوج موومنٹ, اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت کوریا کا جو برتھ ریٹ ہے وہ ایٹ دا لوئسٹ آف آل ٹائمز ہے. اینڈ پالیسی میکرز, گورنمنٹس, پیپل ایز اے سوسائٹی آر کنسرنڈ, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بھئی یہ, اور یہ ہوا بھی اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ جاتے تو ایک ناول آئی تھی, ناول کے اندر ایک ایسا ہی کردار تھا, اور اس کردار سے اتنا زیادہ ہارڈ ریلیٹ کر لیا پوری کی پوری سوسائٹی نے کہ ہاں, انہوں نے کہا کہ ہماری بھی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہماری سیلف رسپیکٹ, ہماری عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے, ہمیں ایک انسان کا درجہ دیا جائے, ہمیں اچھے انداز میں ٹریٹ کیا جائے. جو ایک اوور آرچنگ پورا مزاج تھا معاشرے کا, اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک یہ جو انڈر کرنٹس ہیں یہ آپ کو ہر سوسائٹی میں ملیں گے. ہم ایک طرف ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, لیکن دوسری طرف ہم سمجھتے ہیں کہ خاتون اتنی ناقص العقل ہے کہ اس کو ہر قدم پہ, ہر موڑ پہ ویجیلنس کی ضرورت ہے. ہمارا پورا نظام ایسے ہی ہے. ہم محبت کے حوالے سے جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی پیرنٹس نے آپ پہ نظر رکھنی ہے, وہ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز سکھاتے ہیں, بے شک سکھاتے ہیں, لیکن ہمارے ہی ارد گرد ہم آپ کو رویوں کا بہت بڑا فرق نظر آئے گا کہ ایک بیٹے کی جس طرح پرورش کی جاتی ہے اور ایک بیٹی کی جس طرح پرورش کی جاتی ہے وہ بہت مختلف ہے. بہت ینگ عمر میں ہی اس کے کندھوں پہ یہ بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ معاشرے میں ہماری عزت تمہارے دم سے ہے اور تمہیں اپنے آپ کو کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے, اور پھر یہ سلسلہ چل ہی پڑتا ہے. یعنی اس کے بعد آپ چاہے کالج میں جانے کی بات کریں, کام کرنے کی بات کریں, آپ پہ ذمہ داریاں تو بڑھ رہی ہیں لیکن آپ کی ذمہ داریوں کو بانٹنے والا کوئی نہیں ہے. تو ایک ویمن امپاورمنٹ کو بھی ایک پورے ہولسٹک انداز میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج بظاہر بڑی امپاورڈ نظر آنے والی خواتین کیا دراصل وہ آزادی, وہ اتھارٹی, وہ فریڈم, وہ خوشی, وہ اطمینان محسوس کر پا رہی ہیں یعنی, اور اگر نہیں ہے تو اس میں کیا کیا رکاوٹیں ابھی بھی موجود ہیں, اینڈ ویئر ڈو وی ہیو ٹو ریئلی فوکس آن. اب پاکستان یقیناً ایک بہت ڈائیورسفائڈ کنٹری ہے, تو میں کوشش کروں گی کہ ہم اربن ایجوکیٹڈ پروفیشنل خواتین کا پہلے یہاں پہ مدعا رکھیں کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے, سو ویل بیسکلی بی فوکسنگ آن دیٹ. اگر آپ اس معاملے سے ریلیٹ کر پائیں تو پلیز ذرا کال کیجیے اور ضرور بتائیے کہ آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں. آئی ہیو ٹو ونڈرفل لیڈیز. سب سے پہلے جی عزا زینب صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ٹیلنٹ برانڈ اینڈ امپلائی ایکسپیرینس کی ایکسپرٹ ہیں. شی ورکس ود دا ٹیلنٹ ایکسلریٹر. بہت بہت شکریہ عزا ہمارے ساتھ موجود ہونے کا. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مزنہ علی, ہو از آلسو اے کارپوریٹ ٹرینر اینڈ شی فوکسز آن امپاورمنٹ اینڈ ویل بینگ ایز ویل. آپ کی بھی آنے کا بہت بہت شکریہ. both of you are empowered, both of you have young families, تو یہ بڑا ریلیٹیبل سبجیکٹ ہوگا آپ کے لیے. عزا سب سے پہلے تم بتاؤ, اپنی جرنی کو اگر دیکھتی ہو, ذمہ داریاں جیسے بڑھ رہی ہیں, ایکسپیرینس جیسے بڑھ رہا ہے, کیا اطمینان اور کنٹینٹمنٹ زندگی میں بڑھ رہی ہے یا تمہیں لگتا ہے کہ جتنی سپورٹ ملنی چاہیے وہ ابھی بھی کم ہے؟ Okay, so if I look at my own journey, Sizra, تو definitely I think support is increasing. اس کی reason یہ ہے کہ مجھے خود کو clarity زیادہ ہے کہ what I want to do, میرے ambitions کیا ہیں, اور مجھے یہ clarity کہ مجھے balance کیسے کرنا ہے چیزوں کو. تو جو میرے support کرنے والے ہیں, جو میری family ہے, ان سے میری expectations جو ہے وہ میں نے manage کر لی ہے. So I think جیسے جیسے آگے میں جا رہی ہوں تو it's becoming easier for me. اینڈ وین یو مینٹور اپنے سے کم عمر لوگوں کو جو فریش گریجویٹ بچیاں ہوتی ہیں, سب سے بڑی فیلسی یا سب سے بڑا مسکنسیپشن یا سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز کا گیپ تم کہاں پہ دیکھتی ہو؟ So it's both ways. اگر ہم لوگ ورک اور لائف کی بات کر رہے ہیں تو ورک پہ آپ جا رہے ہیں تو آپ کی مینیجر کی ایکسپیکٹیشن آپ سے یہ کہ آپ بس کام کر رہی ہیں اور آپ کی لائف میں کچھ ہے ہی نہیں, اور جب آپ گھر پہ ہیں تو گھر والوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ کے پاس کام نہیں ہے, یہ کام تو تم اپنے شوق کے لیے اپنے شوق کے لیے کر رہے ہو. تو آئی تھنک دونوں طرف میں مسئلہ ہے, لیکن زیادہ مسئلہ جو ہے وہ کلیئرٹی کا جو
ایک عورت ہے اس کو خود جو کلیئرٹی ہے کہ مجھے اگر اف دیر از آئی ہیو اے رائٹ تو ہاؤ ڈو آئی گو اراؤنڈ آسکنگ فار اٹ, وہ کانورزیشن میں نے کیسے کرنی ہے, اور مجھے میری ایکسپیکٹیشنس کیا ہونی چاہیے معاشرے سے اور اپنے گھر سے اور ورک سے. بالکل صحیح. مزہ ایک بڑا کامن جملہ ہم سنتے ہیں, گھر والے بھی کہتے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں تفریق کرنی بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ اگر میری بیٹی کام کرے مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک ہے کہ آپ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ دس ٹو می از ناٹ اے پرابلم, اٹ از ناٹ افیکٹ می, میں اس سے پریشان نہیں ہوتا. نمبر ون, از اٹ دا سیم ایز آئی سپورٹ مائی ڈاٹر گوئنگ آؤٹ اینڈ ورکنگ؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ نہیں, مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. کہنا کہ مجھے مسئلہ نہیں ہے اگر ہمارے گھر میں ہماری بیٹی جو ہے وہ باہر جا کے کام کرتی ہے, اس کائنڈ آف سیئنگ کہ ہم اس کو یہ پریولیج دے رہے ہیں کہ وہ جا کے کام کر سکتی ہے, تو ان اٹس ایسنس یہ خود ہی فلاڈ ہے اور سپورٹ تو نہیں ہے اس میں. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پریولیج ہے آپ کے لیے, آپ کر سکتے ہیں, بٹ دین اس کے ساتھ کیا اس کی جو دوسری چیزیں اٹیچڈ ہیں, فار ایگزامپل جو اس کے دوسرے اسپیکٹس ہیں, کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن پھر آ کے آپ کو یہ چیزیں بھی کرنی ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آلموسٹ کہ ہمیں اس سے پرابلم نہیں ہے, ایز لانگ ایز کہ تم ہمیں پرابلم نہ دو اور اپنی باقی ذمہ داریاں پوری کرو. حالانکہ آپ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ اگر کوئی بھی شخص پروفیشنلی یا اکیڈیمکلی کچھ پرسو کر رہا ہے تو اب اس کا وقت, اس کے پاس جو فری اسپیس ہے, ہیڈ اسپیس ہے, وہ بھی کم ہوا ہے. تو آپ اس پہ اسی طرح چیزیں نہیں لاد سکتے جو کہ ایک آپ گھر پہ بیٹھے ہوئے انسان پہ کر سکتے ہیں, یا جو اس طرح کی پروفیشن کو پرسو نہ کر رہا ہوں. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ خواجہ شاہد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جناب جی شاہد صاحب, کیا کہیں گے؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہے مگر آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں. اتنا بڑا آپ کا ٹاپک ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا, شاندار ہے. اس کا جواب بھی میرے پاس بڑے شاندار اچھے ہوتے ہیں آپ کے, ماشاء اللہ. میں کہوں گا عورتوں کا عزت کرنا ہمارے مذہبی بھی فرض ہے اور ویسے بھی فرض ہے, اور ہمارے معاشرے میں عورت کا کریکٹر بہت اچھا ہے, مرد کے برابر ہی آنا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ, تبھی ہماری قوم ترقی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ. عورتوں کا عزت کرنا چاہیے, اور عورتوں کے نیچے پیر کے نیچے جنت ہے, ماں کے نیچے جنت ہے, یہ کسی کے مرد کے نیچے نہیں ہے. یہ عورتوں کی عزت بہت فرض ہے, لوگ پاکستان میں کم کی جاتی ہے. یہ ہمارے معاشرے کی بہت ویکنیس ہے اور ہمارے میڈیا کی ویکنیس ہے. اس کو ذرا آپ نے اجالا ہے. یہ آج ٹی وی والے زیادہ اچھی باتیں کرتے ہیں, اور سب ٹی وی والے آپ کے چینل پہ مشورہ کو نہیں کرتے, یہاں پہ عمل کو نہیں کرتے. یہ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ شاہد صاحب فار کالنگ اینڈ فار اپریشیٹنگ آور کانٹینٹ. سوال ایسا تمہارے پاس لے کے آتی ہوں. وین اے وومن از گوئنگ آؤٹ ٹو ورک اینڈ اف شی از میرڈ, خاص طور پہ ایک پروفیشنل خاتون اگر وہ شادی شدہ ہے, اس کو زیادہ سپورٹ گھر کے مردوں سے چاہیے ہوتی ہے گھر کی خواتین سے؟ اوکے, یہ ایکچولی میرے لیے بہت اچھا سوال اس لیے بیکاز میں بہت اس بارے میں کہتی ہوں کہ گھر کے جو مرد ہیں جب آپ کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں نا, اینڈ وین دے آر لائک پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, کہ یار جیسے میرے سسر ہیں ماشاء اللہ, وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایزا تو میری جو ہے نا یہ ٹاپ کرے گی, اور وہ اس سے جو مجھے ایک سینس آف اچیومنٹ فیل ہوتی ہے نا, آئی تھنک وہ مجھے شاید وہ گھر کی عورتوں سے نہ ہو. اینڈ آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے سائیکالوجی کیا ہے, آئی کینٹ ریئلی پٹ مائی فنگر آن اٹ, بٹ وین آئی گو آؤٹ پھر میرے اندر ایک ڈفرینٹ سیلف کانفیڈنس ہوتا ہے, میری کانورزیشن ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. اور اس سے پہلے اگر میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاؤں, سدرا جو میں ایکسپیکٹیشن کی بات کری نا آپ سے, وہ سیلف اسٹیم سے لنکڈ ہے. جب میرے کوئی مرد مجھے کہتا ہے کہ ایز آئی نو یو کین ڈو اٹ, تو میری سیلف اسٹیم ڈفرینٹ طریقے سے ورک کرے گی ایز اپوز ٹو جب مجھے کوئی وومن کہے گی, بیکاز ہماری لائک یو وی نو کہ کتنی ہماری ورک فورس میں کتنی خواتین ہیں. تو جب وہ کہتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ انہوں نے خود شاید اتنا اچیو نہیں کیا, اب یہ مجھے کہہ رہی ہے تو ان کے لیے شاید میری اچیومنٹ تھوڑی سی بھی ان کے لیے بہت بڑی ہے. بٹ ایک مرد نے جس نے بہت اچیو کیا ہے وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے, وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, تو دین یو فیل لائک اچھا یار دس پرسن ہیز سرٹنلی اچیو سم تھنگ. اچھا, دس از اے میسج ٹو آل دا فادرز آؤٹ دیئر کہ دیکھیں جب فادرز یا میل ممبرز آف دا فیملی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ان میچڈ ہوتا ہے. اس میں وی آر ناٹ ڈسکاؤنٹنگ کہ جو مدرس کی سپورٹ ہے, جو خواتین کی سپورٹ ہے, مدر ان لا کی سپورٹ ہے, بہنوں کی سپورٹ ہے, وہ کسی طرح سے کم ہے, بلکہ ہو سکتا ہے وہ زیادہ پریکٹیکل سپورٹ ہو, وہ آپ کے بچوں کو دیکھ لیتے ہوں, وہ آپ کی تیاری میں مدد کرا دیتے ہوں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. لیکن مردوں کا ڈھارس کے ساتھ دو لفظ کہہ دینا ہی, یا تھوڑا سا ایفرٹ کر دینا کہ آپ کو پک اینڈ ڈراپ دے دیا, یا آپ کے بارے میں جب ایک محفل میں
بیٹھ کر یا خاندان والوں کے سامنے بات ہو رہی ہے تو اپنی اپنے فخر کا اظہار کرنا یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہوتا ہے کسی بھی خاتون کے لیے اور اس کا ڈھیروں کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے. جی کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اربن پروفیشنل خواتین کے اوپر فوکس کریں گے تو اب ذرا کارپوریٹ رولز کی بات کر لیتے ہیں. کیا یہ کارپوریٹ رولز جس طرح ڈیزائنڈ ہیں اس میں آپ کے پاس پروفیشنل فلفلمنٹ تو ہے, فائنینشیل فریڈم بھی ہے, لیکن کیا یہ آپ کی زندگی کے مختلف فیزز کو ساتھ لے کر چلتی ہے؟ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب بھی ہم ایکویٹیبل جینڈر مین اسٹریمنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں دے آر ویری سرفیس لیول. مزنا آئی ول کم ٹو یو. یو ہیڈ اے ویری اسٹرکچرڈ robust corporate career and then you opted for something which gave you more flexibility. I think a lot of women are exploring that. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ جو آپ کا 9 to 5 ہے یا وہ جو corporate role ہے اس میں تمام تر کوششوں کے باوجود جس پر وہ کہتے ہیں کہ جی ڈے کیئر بھی ہے, میٹ لیو بھی ہے, وہ فلیکسیبلٹی نہیں مل رہی خواتین کو. بالکل بالکل سترا ایسا ہی ہے, فلیکسیبلٹی نہیں مل رہی اس ایکسٹینٹ تک. So we are not in charge of our day when it's 9 to 5. One thing is for women and for men, it's no more 9 to 5. Yes. It's 9 to 7, 9 to 8 sometimes. Or 9 to 9. Or 9 to 9, right? So by the time you get home, you have no time left for anything whatsoever. And so with the financial freedom that you get, you can outsource a lot of the things, but then you cannot outsource a few things, which is of course, taking care of your kids, nurturing them, being there for them at an early age. So corporates are really failing at providing that to women. There is not a lot of flexibility. اچھا یہ پتہ ہے ایک ڈبل میننگ میسج چلا جاتا ہے جب بھی ہم ان پرابلمس کی بات کرتے ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے کہ سننے والے یہ سمجھتے ہیں ہاں دیکھو اس کا مطلب ہے کہ خواتین کو گھر میں رہنا چاہیے. لیکن میں یہی چیز اگر مردوں پہ بھی رکھ کر بات کروں ازا کہ اگر کوئی شخص صبح 9 بجے سے شام 7 بجے تک کام کر رہا ہے اور 1 گھنٹہ بعد آ رہا ہے, ٹھیک ہے اس کی ذمہ داری ہے گھر کا نان نفقہ اٹھانا, سارے ایکسپینسز پورے کرنا, لیکن پھر اس کی بھی قیمت وہ یہی ادا کر رہا ہے کہ وہ ایک ایبسنٹ فادر ہے, وہ ایک ایبسنٹ ہسبینڈ ہے, وہ ایک ایبسنٹ بیٹا ہے. اور جب اس کے اوپر وہاں پہ خدا نخواستہ کوئی کرائسس آ جاتا ہے, گھر کا کوئی فرد بیمار پڑ جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے, تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ آپ کام کریں یا گھر والوں کو لک آفٹر کریں. تو یہ تو میرے خیال میں دونوں جینڈرز کا مسئلہ ہے. ایبسلیوٹلی. اچھا سدرا دیکھیں یہ جو آپ بات ابھی کی ہے اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے. سو وین وی ٹاک اباؤٹ ویمن امپاورمنٹ, what we're basically doing is we're talking about women's rights. لیکن اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے, it's for a greater good. Because women empowerment آپ کرتے کرتے آپ ساتھ میں مین کو بھی امپاور کر رہے ہو, آپ ڈفرینٹ مائنورٹیز کو بھی امپاور کر رہے ہو, بیکاز وہ جو مسئلہ ہے وہ سب کے لیے ہے. It is just that for some reason we think that men are supposed to be like that, right? And for women we're like نہیں آپ کو تو گھر پہ ہونا چاہیے تھا نا, آپ کے تو بچے نہیں, بچے تو یار مرد کے بھی ہیں, یہ کیا بات ہوئی, ٹھیک ہے. اینڈ سملرلی فار ادر now DE&I میں اب اور ہم لوگ چیزیں لے کر آ گئے, ہم ایج کو لے کے آ گئے, ہم جنریشن کو لے کے آ گئے. سو now all of these people are benefiting out of what? Because it started with gender discrimination. بالکل. اور مجھے لگتا ہے تمہاری بات بالکل صحیح ہے کہ ریپرزنٹیشن سے, دیکھنے سے اور خواتین کے ورک فورس میں ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے, لیکن ایک بہت سطحی لیول کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. مزنا جب مرد حضرات اپنے شانہ بشانہ خواتین کولیگس کو دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے 2 پاسبل ریئیکشنز ہو سکتے ہیں. نمبر 1, وہ گھر آ کے اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو, اپنے اسپاؤس کو بتاتے ہیں کہ دیکھو میری فیمیل کولیگز یہ رول بھی مینیج کر رہی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اینڈ آئی ہیو اے لاٹ آف لو اینڈ رسپیکٹ فار ہر. تو کہیں نہ کہیں گھر بیٹھی خاتون کو برا محسوس کرایا جا رہا ہوتا ہے دیٹ یو آر ناٹ ڈوئنگ انف, یو آر ناٹ ایمبیشیس انف. ایک طریقہ اگر تو وہ اچھے طریقے سے بات کر رہا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ بہت محنت کرتی ہوئی اپنی کولیگ کو دیکھیں جو بیچاری اوور اسٹریچڈ ہے, جو اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہے اور کام پہ بھی اس بیچاری پہ بہت زیادہ پریشر ہے, تو گھر جا کے آپ کہتے ہیں دیکھو شکر ہے تم تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہو, ورنہ تمہیں نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. سو بوتھ آف دیز آئی فیل اے ویری ڈیٹریمنٹل. تو کیا مردوں کی سوچ بدل رہی ہے؟ ہاں بالکل. میں نے یہ آبزرو کیا کہ کالیگس ہیں, سینئرس ہیں, they are now more open towards and they are more encouraging of women of their struggles. They understand, they look at their wives if they are at home looking after the kids, and then they have a lot of empathy towards us کہ یار آپ تو دونوں مینیج کرتے ہو, کیسے کرتے ہو. I've had colleagues coming to me and saying کہ یار this is great job that you do. اور یہ کہ میں اکثر تمہاری اگزامپل بھی دیتا ہوں اپنی بیگم کو
ایک سائڈ تو یہ ہے, اور دوسری سائڈ یہ ہے کہ ایک اور کولیگ کو سینئر تھے اور نے کہا کہ میں اپنی بیگم کو کبھی بھی کام نہیں کرنے دوں گا. سو دا بوتھ سائڈز دیٹ یو سیڈ, دیر یو گو, یو ہیو ایگزامپلس. سو ایسا ہے, بٹ آئی فیل لائک جو ہمارے جو ینگر لاٹ آف دا مین ہیں, the husbands, the going to be husbands, the fathers, the going to be fathers, they are taking it really positively. And I feel like وہ اپنی گھر کی خواتین کے لیے اب بہت زیادہ آسانی کر رہے ہیں. They understand them better. They open other doors for them, you know, in many ways. So that is happening. اچھا, جو ابھی ہم سپورٹ کی بات کر رہے تھے, ہم نے کہا کہ میل فیملی ممبرز اور فیمیل فیملی ممبرز کی سپورٹ کرنے کا ایک خاتون کو جو کہ پروفیشنل انداز مختلف ہوتا ہے. اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں ایزا, اینڈ آئی ایم شیور تم اپنی بہت ساری فیمیل کالیگ سے, فرینڈ سے بات کرتی ہوگی جو کہ ورکنگ ویمن ہیں, اسپیسیفکلی پارٹنر سے یا ہسبینڈ سے کس قسم کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, اور کہاں کہاں پین پوائنٹس ہے کہ یار یہ والی سپورٹ نہیں مل رہی؟ مائی گاڈ, بہت زیادہ پین پوائنٹس ہیں. آئی ڈونٹ نو ویئر ٹو اسٹارٹ فرام, بٹ اٹ آلسو ڈپینڈس آن کہ ویئر یو آر ان یور لائف. ایک وہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے. اگر آپ کی صرف شادی ابھی ہوئی ہے, آپ کے بچے نہیں ہیں, تو یور اب ینگ ایج میں ہے, یو نو یو اسٹل اپنے پیک آف بیوٹی پہ ہیں, یا آپ باہر جا رہے ہیں, سو دیر از لائک ہراسمنٹ ایٹ ورک کی چانسز ہوتے ہیں. تو اف یور پارٹنر از اے بٹ انسیکیور, تو ہی کین میک یور لائف ویری ڈیفیکلٹ. شکی مزاج ہے تو مسئلہ ہو سکتا ہے. تو وہ اس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ کو. آپ لیٹ آورز رک رہی ہیں, آپ کا پارٹنر آفس سے 5 بجے فارغ ہو رہا ہے, آپ 7 بجے فارغ ہو رہی ہیں, تو اگر اس نے آپ کو پک کرنا ہے, وہ اس طرح کی سپورٹ کی. بٹ جب بچے ہو جاتے ہیں, دا گیم کمپلیٹلی چینجز. دین اٹس آل اباؤٹ یور کڈس دین, اینڈ دے آر براٹ اپ. تو اور بیکاز سوسائٹی کہتی ہے کہ عورت کا کام ہے, تو پارٹنر کے انہیرنٹ ایک بنا ہوا ہے, یا تو وہ کہ آپ نے کرنا ہے, آپ نے کیوں نہیں کیا, کمرہ اگر گندا ہے تو آپ نے کیوں نہیں صاف کیا. تو اگر وہ والی سپورٹ, ایک ایمپتھی از دا بیسٹ ورڈ آئی تھنک رائٹ ناؤ, ایمپتھی اس کے اندر ہے, تو وہ سپورٹ از لائک آل راؤنڈ ہو جائے. اچھا, اور کام میں کئی دفعہ ہائی پریشر ٹائمز آتے ہیں, اس وقت پارٹنر سے یا ہسبینڈ سے کیسی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے؟ اس وقت تو سب سے زیادہ سپورٹ اس لیے چاہیے ہوتی ہے بیکاز ایز ویمن وی انڈرسٹینڈ کہ ہم لوگ تھوڑا سا اپنا کتھارسس کرنا شروع کرتے ہیں, ہائپر ہو رہے ہوتے ہیں, انگزائٹی شو ہو رہی ہوتی ہے, اور کبھی کبھار ہم اپنے پارٹنرس پہ نکال بھی دیتے ہیں وہ. تو اس وقت وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو ہائی رکھیں اور وہ برداشت کرے کچھ ٹائم. اس وقت ان سے صبر کی توقع ہوتی ہے. اوکے مزنا, سیم کویسچن. آپ جب خواتین سے بات کرتی ہیں, ساری دنیا کی سپورٹ ایک طرف, جیسے کہتے ہیں نا خاتون جب تیار ہوتی ہے تو سب لوگ تعریف کر رہے ہوں, لیکن پارٹنر کے 2 کمپلیمنٹ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں, بیکاز دیٹ میکس یو فیل کانفیڈنٹ, دیٹ میکس یو فیل ڈیزائربل ایٹسیٹرا. اسی طرح سسر بھی سپورٹ کر رہے ہیں, فادر بھی سپورٹ کر رہے ہیں, بہن بھائی, مدر ان لا, ایوری بڈی. لیکن ایک ورکنگ وومن کو اپنے ہسبینڈ سے کیا سپورٹ چاہیے ہوتی ہے؟ آئی تھنک بہت زیادہ ڈائنامک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے ہسبینڈ سے. سو باقی سب کی تو رولز ڈیزگنیٹڈ ہیں, لیکن ہسبینڈ سے آپ کو سم ٹائمز اپنی اماں, اپنی بہن, اپنے سارے روپ چاہیے ہوتے ہیں, اپنے دوست, ہر طرح کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. اینڈ اٹ ریئلی ڈز اٹس ٹرائل اینڈ ایرر, آئی تھنک لاٹ آف ٹرائل اینڈ ایرر. بٹ اس کی سپورٹ سے what I have experienced is then you go out in the world and you feel like, you know, there's nothing that you can't accomplish if you have that kind of support. And you know, really, if I tell you about myself, I'd say that we have together worked towards a schedule جہاں پہ جب اس کا ہائی پریشر ہے تو میرا نہیں ہونا چاہیے. So I say no to a lot of the things when he is traveling, when he is a lot of work, and then he says no to a lot of the things. So you have to work in a rhythm. ایک دوسرے کی ردم سمجھنی پڑتی ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا, کیا ایسا ہوتا ہے مزنا کہ دونوں کے کریئرز میں, اگر دونوں ہائی فلائنگ کریئرز ہیں, پروفیشنلز ہیں, تو دونوں کو الائنمنٹ حاصل کرنے کے لیے کئی دفعہ سیکریفائسز دینی پڑتی ہیں؟ آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ میرے ہسبینڈ اگر پرائمری بریڈ ونر وہ ہے اینڈ آئی ایم اے سپورٹ اور آئی ایم اے سپلیمنٹنگ پارٹنر, تو پھر پرائیورٹائز کس کو کرنا ہے؟ یہ اس طرح کے ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں خواتین کو. بالکل بالکل. آئی فیل اے لاٹ آف ویمن, ینگر ویمن آر بیکمنگ ریزسٹنٹ ٹو دیٹ, اور یہی ان کے آپس کے اختلافات کی وجہ بھی بنتی ہے. تو آپ کا مشورہ کیا ہوگا کہ شروعات میں کیا آپ کو تھوڑی بہت اپنے کریئر کو, چیزوں کو, you have to take it lightly, you should take a back seat, کیونکہ اس وقت ایک خاتون کو لگ رہا ہوتا ہے یار I have worked so hard for this promotion, how do I not take this extra role? Absolutely. So taking a back seat doesn't mean that you've let go of your entire career. I feel like کرنا پڑتا ہے, اور اس میں کچھ غلط نہیں ہے. So sacrificing, and it's seasonal also. Sometimes you sacrifice, your sacrifice may come as a woman, your sacrifice may come earlier than the sacrifice of the guy, the man of the house, because of the kids primarily, if you decide to have a family.
تو اس لیے آپ کبھی کرتے ہیں, بٹ دین لیٹر آن دے آلسو ہیو دیئر فل شیئر آف سیکریفائس اف اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیپی تھرائیونگ میرج. اچھا, ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, مجھے ان سے بات کرنی ہے, پھر ایک بہت ہی اہم ایشو کے اوپر بات کریں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سزا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے, مسز رفیق. جی, کیا کہیں گی میم؟ عورتوں کا کردار بیسیکلی بہت ہی ضروری ہوتا ہے, لیکن جیسے کہ آپ لوگ بہت اچھی بات کر رہے ہیں کہ دونوں طرف, دونوں مطلب مرد اور عورت دونوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ اوپس, آئی ایم سو سوری کہ لائن ڈراپ ہو گئی. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم واپس آ کے یہ بات کریں گے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہسبینڈ کا, آپ کے پارٹنر کا رول ایز اے پروٹیکٹر بنایا ہے. تو اور مردوں کی وائرنگ بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے کہ آپ ان کے پاس کوئی مسئلہ لے کے جائیں تو ان کا دل چاہتا ہے وہ فوراً سے آپ کا مسئلہ سالو کر دیں. کیا خواتین جب اپنے مسائل, اپنے چیلنجز کا اظہار کر رہی ہیں یا اس کو شیئر کر رہی ہیں, وہ انپٹ چاہتی ہیں؟ اور جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں, کیا ایک عورت کو اتنا روم ملتا ہے جیسے ایک مرد آ کے اپنے ساتھ کام پہ ہونے والی زیادتی, باس کی زیادتی, کوئی اور آفس پالیٹکس کو شیئر کر سکتا ہے؟ کیا عورتیں ایسا کر سکتی ہیں وداؤٹ اپیزنگ دیئر ہسبینڈز؟ یعنی ایسا تو نہیں کہ ہسبینڈ اس وقت غصے میں آ جائے گا. کئی دفعہ خواتین یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں نے یہ کام کا مسئلہ بتایا کہ کل کو مجھ سے کہے گا کام پہ ہی مت جاؤ. مرد حضرات کو ایک زبردست سپورٹ اپنے اسپاؤس سے یہ ملتی ہے کہ وہ دنیا جہان کی سیاست, ڈرٹی پالیٹکس, لیگ پولنگ, کام کے مسائل, جتنا وہ اپنی پارٹنر کو رسپیکٹ اور احترام اور عزت دیتے ہیں ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ دل کھول کر شیئر کر سکتے ہیں. خواتین کے اوپر ایک دوہری مشکل یہ ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا میل پارٹنر, ہی سیز himself as your protector. تو اگر آپ ان مسائل کو زیادہ کھول کر بیان کریں گی تو کل کو وہ آستین چڑھا کے آپ کے کام پہ لڑنے ہی نہ چلا جائے آپ کے باس سے. That is a fear that every woman has. So let's begin the conversation from there. اس فلٹر کرنا پڑتا ہے خواتین کو اپنے مسائل کو؟ ایبسلیوٹلی. آئی تھنک میں اور کسی کی بات نہیں, میں اپنی بات کروں گی. جب میں بھی کنورزیشن کرتی ہوں, میں غصے میں آفس سے آئی اور میں بیٹھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ, تو جب میں ایکسپریشنس دیکھتی نا ان کے کہ یار یہ تو میں بتا رہی ہوں, میں کتھارسس کر رہی ہوں, مگر یہ تو غصے میں آ رہے ہیں, تو میں فوراً نہیں وہ ہی از آلسو اے گڈ باس, اس میں پھر اس کی خود ہی سائڈ لینا شروع کر دیتے ہیں, خود ہی اس کو ٹرکل ڈاؤن. بیکاز دا تھنگ از کہ وی ڈونٹ نو کہ آگے سے ایک تو وہ بیٹھ بھی جاتا ہے ان کے دماغ میں باعث کہ یہ انسان تو برا ہے ان کے آفس میں, اور دوسرا یہ جو ہے نا یہ بہت ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے. تو جب نیکسٹ ٹائم آپ کانورزیشن کرتے ہیں جس میں یو ٹرائنگ ٹو سے سم تھنگ گڈ اباؤٹ یور ورک پلیس, تو وہ ایک بن چکا ہے. تو تمہارا مشورہ کیا ہوگا خواتین کو کہ کیا وہ اپنے ورک کے جو مسائل ہیں اپنے اسپاؤس سے ڈسکس کریں یا نہ کریں یا احتیاط سے کریں؟ نہیں, مجھے لگتا ہے کمیونیکیشن تو بہت امپورٹنٹ ہے. بیکاز اگر آپ نے نہیں بتایا کہ یو آر ان اے بیڈ موڈ بیکاز آف سم ریزن, تو وہ پھر اس سے اور مسئلے ہو جائیں گے. تو ضرور بتائیں, بٹ ایک جیسے آپ نے کہا کہ احتیاط کے ساتھ بتائیں, اور اپنی ایک ڈائنامک بھی سیٹ کریں اپنے اسپاؤس کے ساتھ کہ یار یہ ہر کسی کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں, آپ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, تو میں بھی ایک ورک پلیس میں ایم این امپلائی, تو تھنک آف اٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو. اچھا, میرے خیال میں اس میں سیکھ خواتین کے لیے بھی ہے کہ دیکھیں آپ کے کام کرنے کا جو مین مقصد ہے, جو اگر ہم آج امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, کہ آپ میں اتنا حوصلہ, اتنی سمجھداری پیدا ہو کہ زندگی کے مختلف مسائل کو آپ حل کر سکیں. یور پارٹنر از دیئر ٹو سپورٹ یو, اور یقیناً اس کے ساتھ آپ کا ایک ٹرسٹ کا رشتہ ہے, کمپیشن کا رشتہ ہے. اپنے مسائل آپ انہی سے ڈسکس کریں گے, ان کو کانفیڈنس میں لیں گے, لیکن اپنے مسائل کو خود حل کرنا آنا بھی امپورٹنٹ ہے. بہت میرے خیال میں ایک پرابلم یہاں پہ, لیٹس ٹاک اباؤٹ اے ویری ویری انٹیلیجنٹ پاپا کی پری. ٹھیک ہے, وہ ایکڈیمکلی ساؤنڈ ہوتی ہے, اس کی شادی بھی جلدی ہوتی ہے, اس کے پاس سارا سپورٹ سسٹم ہے, لیکن اس میں ایپٹیٹیوڈ, یہ والے انٹرپرسنل سکلز نہیں ہیں. تو یہ بھی تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ گروم ہوتے ہیں نا مسنا؟ بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو وقت کے ساتھ ساتھ بھی آپ گروم ہوتے ہیں, اور پھر آپ اپنے پارٹنر کو بھی تھوڑا آپ ٹرین کرتے ہیں along the way کہ اگر میں آ کے اپنی کوئی کام سے ریلیٹڈ یا کسی شخص سے ریلیٹڈ کوئی بھی کمپلین یا بات کر رہی ہوں, it's just that me letting out in front of you, because where else will I go and share all of this? So it doesn't require a reaction from you. If you can just sit and listen to me, and I would not say کہ filter کریں, and I would not say کہ ہر چیز کو بھی لے آئیں. جیسے آپ نے وہ پاپا کی پری والا, it's a real dynamic. I have had parents, like we were earlier talking about parents calling me کہ جی میری بچی کو ایسا ہو گیا, اور آپ کیوں اتنا کام دیتے ہیں, آپ تو ضرورت سے زیادہ کام کرا رہے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے, بالکل ایسا ہوتا ہے. تو کچھ چیزیں یو ہیو ٹو ٹیک ان اے اسٹرائڈ, یہ ہم کو سیکھنا چاہیے خواتین کو جب ہم کام پہ جاتے ہیں. ناٹ ایوری تھنگ نیڈس ٹو بی شیئرڈ, بٹ دین اف دیر از سم تھنگ دیٹس بادرنگ یور پیس آف مائنڈ,
definitely go share, talk about it, but just that. Musna, let's also talk about boundaries. देखें शुरू में ये होता है, बड़ी अच्छी बात इज़ा ने शुरू की थी, जब आप काम करती हैं, आप प्रोफेशनल होती हैं, if you start courting, dating, आपकी मंगनी हुई है या शादी हुई है, शुरू में लेवल ऑफ अट्रैक्शन और झुकाव दूसरी की तरफ बहुत ज़्यादा है, तो आप खुद पहले आदतें बिगाड़ते हैं, आप खुद पहले बाउंड्रीज ख़राब करते हैं. आप काम पे मौजूद हैं, अगर वो आप चाहती हैं कि वो आपका एक अनइंटरप्टेड टाइम हो या वो आपके काम का वक्त है, आप उस वक्त अपने बेटर हाफ से बात नहीं करना चाह रही, तो आपको पहले से ही ये बाउंड्रीज रखनी है. शुरू में अगर आप अपनी मीटिंग के दौरान भी उससे टेक्सटिंग कर रही हैं और उसके बाद लंच आवर में उससे गुफ्तगू कर रही हैं, तो आपने एक आदत बना दी, फिर इस आदत को ख़त्म करना बहुत मुश्किल होगा. मुश्किल होता है. एक्सपेक्टेशन सेट कर दी आपने शुरू से, तो आप उसको आदत को एक तो ख़त्म करना है. एंड ऑफ कोर्स लाइक यू मेंशन बाउंड्रीज आर सो इम्पॉर्टेंट. सो आई रिमेंबर वंस कैटेगोरिकली कि मैं ऑफिस से घर जाकर बता रही थी कि किस तरह से बॉस बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए और बहुत ज़्यादा अपसेट हुए. तो माई पुअर हस्बैंड गॉट सो पोजेसिव. ही सेड मैंने कभी तुम पे इतना गुस्सा नहीं किया, हाउ डेयर ही गेट सो. एंड आई वाज लाइक वो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, कैन बी प्लीज. एंड ही गॉट अपसेट because my boss was upset. How dare he? उस वक्त वो possessiveness भी आ जाती है ना. But then we spoke about it later, and he did realize कि नहीं, this was out of his like his it's probably his knee jerk reaction out of love. लेकिन इज़ा मुझे ये बताओ कि सोशल मीडिया इस पे बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं. You have to, I have seen so many women colleagues जो कोने में जाके ना वो explanation call दे रही होती हैं. यार मैं मीटिंग में थी ना, मैं कैसे जवाब दे सकती थी, नहीं उठाया तुम्हारा फ़ोन, नहीं जवाब, तुमने सीन पे मेरा मैसेज क्यों छोड़ा. ये वाली गुफ्तगू जो हो रही होती है, मैं कहती हूँ ये देखो जी पाकिस्तान की एम्पावर्ड खातून. यानी हाउ डू यू प्रोसेस दैट? हाउ डू आई प्रोसेस दैट? खैर मेरे साथ ये बहुत इनिशियल शादी के टाइम पे हो गया था. और उसके बाद मेरे साथ हो गया था कि मीटिंग में ही वाज कॉलिंग एंड आई वाजंट पिकिंग अप एंड देन ही वाज अपसेट अबाउट इट. बट उसके बाद वो जो एक थोड़ा सा झगड़ा हुआ ना, उससे हमारा डायनामिक बिल्कुल सीधा हो गया. अगर 9 से 5 आप फोन ही मत करना, मैसेज भी मत करना. हो सकता और इसको अंडरस्टैंड करें, बिकॉज होता है कि अगर ओवर प्रोटेक्टिव पार्टनर हो या ओवर प्रोटेक्टिव कोई भी फैमिली मेंबर हो, प्रोटेक्टिव भी हो, ओवर भी छोड़ो, दे स्टार्ट ओवर थिंकिंग कि अब क्या है, क्यों फोन नहीं उठा रही, कोई मसले में तो नहीं है. तो इट्स इंटेंशन खराब नहीं है, बट क्या कर सकते हैं. इंटेंशन खराब नहीं है, डायनामिक्स हो सकते हैं. अच्छा प्लीज़ ये जो दोहरी जिम्मेदारी है ना, मैं सिर्फ यहाँ पे कहना ज़रूर चाहूँगी, द प्लाइट ऑफ वुमेन, उनके पास ऑलरेडी बहुत से महाज हैं जिस पर वो बैक वक्त लड़ रही होती हैं. आप प्लीज़ ये एडिड प्रेशर ना डालें कि उनको हर दफ़ा एविडेंस देना है, प्रूफ देना है कि आप प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले हैं. आई थिंक कि मर्दों का एक बड़ा मसला वर्किंग वुमेन के साथ ये होता है कि उनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद उनको टेस्ट करना होता है कि यार मेरी पोजीशन नंबर 1 होनी चाहिए, काम, बच्चे, एम्बिशन, सब चीज़ें बाद में आएंगी. एंड आई थिंक दिस कैन गिव रूम टू अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग. जिस तरह मर्दों का काम इंपॉर्टेंट है, ख़वातीन का काम भी इंपॉर्टेंट है. बेशक उनका रोल आपसे छोटा हो सकता है, उनका सैलरी पैकेज आपसे कम हो सकता है, बट गिव वर्क द सेम रिस्पेक्ट एंड दैट इज़ व्हाट एवरी वर्किंग वुमन, एवरी एम्पावर्ड वुमन विल आस्क ऑफ यू. बहुत शुक्रिया. इज़ा हमारे साथ थी, मुस्ना हमारे साथ थी, एंड वी हैड अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन. इस पर प्लीज़ आप अपने कमेंट्स और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. आपसे कल मुलाकात होती है. खुदा हाफ़िज़.